شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في موضع آخر: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ان باتوں کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے خلاف اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی یقینی طور پر برا ہونے والا ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے حسن خاتمہ کے چند اسباب اور اس کی علامتیں بیان کیا تھا، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک مومن بندہ، ایک مومن بندی اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں حسن خاتمے کی گزارش اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی کا آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ چھوٹا سا ہے، بالکل ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، لیکن موت کے وقت پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب پنڈلیاں اکڑ جائیں گی، جب آنکھیں پترا جائیں گی، جب انسان اس دنیا کی چیزوں کے علاوہ دوسری دنیا کی چیزوں کو دیکھنے لگے گا، تو اس وقت اس کو یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ لہٰذا ہر مومن کو اپنے دعاؤں میں اپنے اچھے انجام کی آخری وقت میں شیطان کے اچکنے سے، شیطان کے فریب سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کا آخری وقت ہے، اس کے متعلقین، اس کے لوگ جھاڑ پھونک کی کوشش کرتے ہیں، وقیل من راحت، آدمی کی جان کہیں کا عالم ہے، لوگ بدعقیدگی کی وجہ سے اس وقت بھی جھاڑ پھونک کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری آخری سانس کے موقع پر بھی مجھے شیطان کے اچکنے سے اور اس قسم کی آزمائشوں سے بچا، کیونکہ جو آخری میرا آپ کا انجام ہے وہی میری اور آپ کی اگلی دنیا کی زندگی ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، برا انجام سوء خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ سوء خاتمہ کا مطلب، برے خاتمہ کا مطلب ہے کہ آدمی موت کے وقت پر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، کلمے کے ورد کو انکار کر دے، یا ایسی موت جس میں آدمی کو توبہ نصیب نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں برے اور سوء خاتمہ کی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے سوء خاتمہ سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو بھی ہم عمل کریں اخلاص پر مبنی ہو، چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، اللہ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ خوش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی میرے اس عمل سے ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ ورنہ جو انسان نے نام و نمود کے
شہرت کے لیے، واہ کے لیے جو اعمال کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں اعمال کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، اس بات کا ان کو یہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، بس کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو ہم حباء منصورا، ایک ایسا منصور کہتے ہیں تن کا، ایک بالکل معمولی تنکے کی طرح اڑا کر پھینک دیں گے۔ دنیا میں انسان محنت سے پیسہ کماتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اپنے اطراف و اکناف کو اور اپنے متعلقے پر تحاشا اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن ایمان سے خالی اگر یہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کھلی آیت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم ان کے اعمال کو کیا کرتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو جو بھی انہوں نے کیا ہے ہم ریتی کی طرح، تنکوں کی طرح اڑا کر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، جو کرو اخلاص کے ساتھ کرو، جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو قبولیت ہوتی ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمایا کہ انسان نیکی کرتا ہے، توحید پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جو انسان آزمائش کے موقع پر توحید کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، توحید کے دامن کو اگنور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، جو توحید کے خلاف شرک ہے، جو آدمی اپنے اعمال میں شرک کی آمیزش کرتا ہے، شرک کو ملا لیتا ہے، اور اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ میں نے کب ایک کام کیا ہے، کب مجھ سے یہ غلطی، عظیم گناہ سرزد ہوا ہے، اسے ہی زندگی چل رہی ہے، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ایسا آدمی جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث کرتا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنی پیاری نصیحت کی، نصیحت لمبی ہے، اس میں سے ایک اہم اور بنیادی نصیحت شرک سے باز آنا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر کوئی ہو سکتا ہے شرک ہے۔ شرک یہ بہت عجیب حالات میں ہمارے زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس لیے شرک کے بارے میں آدمی کو بڑا چوکنا رہنا چاہیے، بہت آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ چیز عورتوں کی طرف سے آتی ہے، یہ تعویذ، گنڈے، پلیدے، یہ جھاڑ پھونک، یہ جادو ٹونے، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے قبیل سے آتی ہیں۔ ہم کو ان چیزوں سے جتنا ہے بالکل ان چیزوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے، اس میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں، جانتے بوجھتے میں جو شرک کیا کرتا ہوں، اللہ تو مجھے اس سے تیری پناہ میں رکھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں، اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تیری پناہ پکڑتا ہوں جس کو میں نے کیا ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے، تیرے پاس اس کا زیادہ علم ہے۔ لہذا آدمی جہاں بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، وہیں پر ایک دعا کا اہتمام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، ہم کوئی نہیں، ہماری نسل کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچانے کی توفیق دے، یہ دعا
ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ایک باپ کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، جہاں دنیا بھر کی ہم فکر کرتے ہیں، بچوں کے، بیوی کے کپڑا، ان کا آرام، ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا، بے شمار ضرورتیں دنیا کی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے دن رات ہم تگدو کرتے ہیں۔ وہیں پر مجھے اور آپ کو ان کے عقیدوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے کیا اعمال ہیں، کیا عقیدے ہیں، ان کے کیا اعتقادات ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ہم میں سے ہر ایک کیا ہے، ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ بدعقیدگی اگر ہم دیکھ کر جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بدعقیدگی ہمیں اور آپ کو لے ڈوبے گی۔ اس لیے امت محمدیہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہماری شان یہ ہے کہ ہم امت، ایسی امت خیر امت ہے جو ساری انسانیت کی بھلائی سوچتی ہے، سوچنا چاہیے۔ ساری انسانیت کی بھلائی کیا سوچیں ہم؟ اتنا جم غفیر جو شرک کی طرف سفر کر رہا ہے، جو مرنے کے فوری بعد جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، ان کی نجات کی کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ ان کی نجات کی کیا ہم فکر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی فکر کریں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اخلاص ہونا چاہیے، دعوتی کام کے اندر اخلاص ہو۔ دعوت کے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کریں، گھر میں بدعقیدگی نہ ہو، بال بچوں کو توحید کا درس سنائیں۔ ابراہیم یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر کون آدمی ہو سکتا ہے ایمان میں پختہ؟ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ بار بار یہ چیز آتی ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار کلام پاک میں ذکر کرتا ہے، کیونکہ جو توحید سے اتر گیا گویا اس کا دنیا اور آخرت ساری کی ساری چیزیں اس کی تباہ و برباد ہیں۔ اب یعقوب نے اپنے بچوں کو آخری وقت جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بچوں نے یقین دلایا ابا حضور ہم ایک معبود کی آپ باپ دادا ابراہیم اور ان کی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں کی فکر کریں، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں تیسری چیز اس بات کا مجھے اور آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم توحید پر تو ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ ظاہر ہمارا ہے، باطن اللہ جانے آپ جانیں۔ ہر آدمی اپنے باطن کو، اپنے اندروں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہری چیز عبادات ہے، ظاہر میں عبادات ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، حج، یہ فطرہ، یہ خیرات، یہ سب چیزیں ہماری ظاہری عبادات ہیں۔ ظاہری عبادات میں بھی ایک مسلمان کو پختہ ہونا چاہیے، اس میں کیا ہے، جھول نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے والے فقرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا جو لوگ ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے دگنا چار گنا جتنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو آر سمجھتے ہیں، میں کیسے 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں کیسے رمضان بھر کے روزے رکھوں، میں کیسے بھوک میں حج کروں، کیسے میں اتنا محنت سے مال کما کر زکوٰۃ ادا کروں، اتنے لاکھوں کا مال ہے، اتنے 1000 روپے نکال کر میں کیسے دے دوں۔ جو آدمی عبادت کو آر سمجھتا ہے،
جو انسان عبادت کو عیب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل اس کا کبر ہے، اس کا غرور ہے، اس کا گھمنڈ ہے، جو اس کو اللہ کے دربار میں جھکنے نہیں دیتا، جو اللہ کو خوش کرنے والی عبادت رمضان جیسے روزوں سے اس کو دور رکھتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت جس سے اس کا مال پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کو قریب کرنے والی یہ عبادت ہے، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ان عبادتوں میں جو آدمی تکبر اختیار کرتا ہے، تکبر کا مطلب ہے کہ آدمی اس چیز کو معمولی سمجھے، ہوتا ہے، دیکھیں گے، کریں گے، یہ کبر ہے۔ آدمی وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا دیکھو کبر کی علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے اپنی گردن کو مت موڑو۔ بات کرتے ہو دیکھتے ہیں جس کے دل و دماغ میں غرور بسا ہوا ہے، لوگوں سے بڑا اکڑ کر بات کرتا ہے، اب کیا ہوں گا چھوڑ۔ اس طرح کا جو تکبر انسان اختیار کرتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو عبادات میں بھی تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ہم اس کو دیں گے۔ یہ عذاب کہاں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت، اس کی حکمت اسی کو معلوم ہے۔ بعض کو جلد آتا ہے، بعض کو بدیر آتا ہے۔ جو دیر ہے، چھوٹ ہے، جس کو مہلت ملی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نیک اور پارسا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے بے نمازی، بے دین اور مشرک قسم کے لوگ، یہ سب مزے کر رہے ہیں، مزے سے، آرام اور راحت سے۔ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں، توحید پر ثابت قدم ہیں، جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اور آپ کو اپنا یہ ایمان کھونا نہیں چاہیے، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش، جسے دیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی آزمائش ہے، جسے نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ جو آدمی ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگی میں، راحت میں، پریشانی میں اللہ کو جو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جو لوگ عبادتوں کو اور سمجھتے ہیں، جن کے سینے میں، جن کے دماغ میں غرور ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یاد رکھ لو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی تمہارا ہمدرد، کوئی تمہارا دوست اور کوئی تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کیسے کیسے نازک حالات آتے ہیں۔ ایک آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اس سے ہمدردی کرنے والا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس سے کیا ہے خیر خیریت پوچھنے والا دوست نہیں ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبرانہ رویہ اختیار کیا، غرور اور گھمنڈ کی زبان استعمال کرتا تھا، آخر انجام اس کا یہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ہمیشہ مجھے اور آپ کے تاکید ہے، واقعات سے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے سبق لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہدہد نامی پرندہ ان کے لشکر میں تھا، وہ غائب ہوا، دیر سے پہنچ کر اس نے ایک قوم کی حالت کو بیان کیا۔ اس نے کہا وجدتھا، میں نے پایا اس قوم کو یسجدون للشمس، وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ سورج کی پرستش ایک قوم کر رہی تھی، یہ سورج کے پجاری تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے اس پیارے ملک میں سوچنا چاہیے، ہم جن اداروں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں،
کہیں ہمارے بچوں کو سوریہ نمسکار تو نہیں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک واضح شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ حالات ملک کے ایسے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آیتیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث پاک کا مطالعہ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی تو حفاظت کر لیں، اپنی نسلوں کی عقیدوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آج اسکولوں میں سوریہ نمسکار عام ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے اسکولوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے اداروں میں داخل کرائیں، اپنے بچوں کو اپنے عقیدے بتائیں، اپنے عقیدے سے اسلامی تشخص کو باقی رکھیں۔ دنیا کی ہوڑ میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کمانے کے لیے ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو نہ داخل کریں جہاں پر سوریہ نمسکار کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عقیدوں کی بگاڑ، ایک بار بچے کا عقیدہ بگڑ گیا بہت مشکل ہوگا ان بچوں کو توحید کے راستے پر لانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے اندر کیا خامیاں در آ رہی ہیں، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر۔ ایجوکیشن سسٹم غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر شرک کو عام کر رہا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان کیا ہے، دیکھیے کیسے کیسے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی قرآن وہ بہت بڑی کتاب ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمارے کام کا نہیں، اس کے لیے عالم ہیں، اس کے لیے ملا ہیں، اس کے لیے مفتیاں ہیں، تو آپ جو بولتے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، جو چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دیجیے۔ اس قول میں، اس رویے میں اور اس آیت کے باتوں میں کیا فرق ہے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ سورہ فصلت کی آیت، دو آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں کو توحید، رسالت، بعث بعد الموت کی بات سمجھائی جاتی ہے، بچوں کو یہ بات ان کو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں معاشرے میں علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل، یعنی ہمارے دل و دماغ ایک پردے میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم کو، سب بڑی بڑی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آپ جس چیز کی دعوت ہمیں دیتے ہیں، جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، وہ چیز ہم کو معلوم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں برابر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب سنائی نہیں دیتا تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے سرکش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں، آپ جو کرتے ہیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں آپ کا راستہ آپ کو، ہمارا راستہ ہم کو۔ آپ اپنے ایک دوست کو لے لیجیے، ایک دوست کو اخلاص کے ساتھ بٹھائیے، چائے پلائیے، دعوت کیجیے، اس کو توحید کی بات سمجھائیے، رسالت سمجھائیے، اس کو تخلیق سمجھائیے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حق سمجھائیے، علماء کا مقام سمجھائیے۔ پھر اس کے بعد اس سے کہیے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ 90% لوگ یہی کہتے ہیں آپ جو بولتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم جو کر رہے ہیں ہمارے علماء کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ آخر یہ حد درمی، یہ زیادتی، یہ ضد کس کام کی؟ لوگوں، زیادتی اگر عقیدے کے معاملے میں ہو رہی ہے تو یقین جانیے یہ بہت بڑا انجام ہے، بہت ہی بھیانک انجام ہے۔ دوسری چیزوں میں ضد ہے تو اس کو معاف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں بھی آج بھٹکے ہوئے مسلمان، بگڑے ہوئے عقیدے کے لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ یہ آیت 85 کی ہے، تمہارا راستہ تمہارا، تم کو، ہمارا راستہ ہم کو۔
ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوچئے، مجھے اور آپ کو ایک ایک آدمی کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، ایسے لوگ کیوں ہو گئے ہیں؟ لوگوں کی حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت ایسی غفلت، شیطان ان کو اس طرح سے مزین کر کے سلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا عام ایک طریقہ ہے، رمضان کی ایک عبادت 70 عبادتوں کے برابر، مکے کو ایک بار چلے گئے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی کو گئے تو 1,000 کے برابر، یہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات اچھی طرح مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ہٹ دھرمی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب سے پہلی سزا اس کی معیشت پر چوٹ کرتے ہیں، اس کے معیشت کو تنگ کرتے ہیں، اس کا معاش تنگ کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہم اس کو انڈا اٹھائیں۔ ایسے انسان کا انجام خاتمہ کیسے ہوگا ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، ذکر کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آدمی جو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے وہ زندہ ہے۔ جو آدمی اپنی زبان کو ذکر سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو بھی ذکر ہے، ذکر سے تر رکھنا اس کی مثال زندے کی ہے۔ جو ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ لوگوں، مومنوں، ان شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کسی بھی حالت میں آپ کو جنت کا مستحق بنانا نہیں چاہتا، کسی بھی حالت میں آپ کو مرتے وقت کلمے سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ جو 4-5 چیزیں آپ کے سامنے لائی گئی، یہ سب شیطان کی راہیں ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ ان سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ کہتا ہے یہ اور اس کے چیلے، شیطان اور اس کے چیلے پوری اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو جہنم کا ایندھن بنائیں۔ لہذا دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسا آدمی کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، رونے چلانے لگتا ہے۔ دراصل وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے فرشتے کو جب دیکھنے لگتا ہے تو وہ اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء۔ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ان بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ کے احکام پر، شریعت پر، ایمان پر، نیک اعمال پر، عبادتوں پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شر اور فتنوں سے، آزمائشوں سے بچائے۔ بڑی آزمائشیں، ایمان کی آزمائش ہے، حلال و حرام کی آزمائش ہے، انسان کی زندگی بھارت میں خاص طور پر بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ سے خاص دعائیں کریں اور مسجد کو، عبادتوں کو لازم پکڑیں۔ عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے۔ عبادت کا جو آدمی عادی بن جاتا ہے،
جو عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب گناہوں سے دور ہو گئے تو انشاءاللہ اچھے بھی بنیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، انشاءاللہ ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی بار بار بخشش فرما، جو زندہ ہیں انہیں تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔